السلام علیکم۔ ریسرچ کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ بائس کا ہوتا ہے۔ اب یہ بائس کیا چیز ہے؟ بائس یہ ہے کہ میں نے کیا سنا اور آپ نے کیا سمجھا، اس میں فرق ہونے کا نام بائس ہے۔ مثلاً میں نے آپ سے ایک بات کہی اور آپ نے اس کو کسی اور طرح سے سمجھ لیا، جو کہ عمومی طور پہ بہت سارے عام ڈیلی ایونٹس میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو ایک بات کہی کہ صبح جاتے ہوئے موٹر بند کر جانا، آپ یہ سمجھے کہ موٹر بند کرنی ہے، میں سونے سے پہلے بند کر دیتا ہوں۔ اب انہوں نے آپ کو کوئی اور بات کہی، آپ نے کچھ اور سمجھا۔ یہی سیم کانسیپٹ ریسرچ میں بھی آتا ہے۔ بائس جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک انسانی فطرت کی چیز ہے اور یہ انیویٹیبل ہے، یہ آتا ہی آتا ہے۔ اس کو آپ کم کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک فطرتی چیز ہے تو آپ اسے کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے کی جو تصویر آ رہی ہے، اس میں ایک طرف ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ 6 ہے اور دوسری طرف ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ 9 ہے، حالانکہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری دفعہ وہ بندہ اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہا ہے، اس سے اس کی ریالٹی چینج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بائس کے جو سورسز ہیں وہ عمومی طور پہ 4 ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ازمپشن، کہ آپ نے کوئی ازمپشنز لے کر چل رہے ہو، مثلاً کہ آپ کے یوزرز کو ٹرسٹ ہی کا مسئلہ ہے، تو آپ کو اس کے ہر جواب میں ایسا لگے گا کہ یہ ہماری کمپنی پہ یا آن لائن برانڈز پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2 لیڈنگ کوسچنس، جیسے مثلاً کیا آپ آن لائن برانڈز پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ان میں تو کافی مسئلے نہیں ہوتے، کافی اسکیم بھی ہو رہے ہیں آج کل۔ یہ سوال نیچرلی اگلا بندہ کہے گا سن کے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، یعنی وہ نیچرل جواب نیگیٹو میں دے گا۔ آپ نے جب ریسرچ کر رہے ہوگے تو یہ نہیں پوچھنا کہ کیا یہ بات ایسے ہی ہے، آپ نے پوچھنا ہے آپ کا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس سے اگلا بندہ نیوٹرل فیل کرے گا اور وہ آپ کو اپنا ایکچوئل جواب بتائے گا۔ اور پھر نمبر 3 کہ آپ ریکروٹ کر کس کو رہے ہو۔ مثلاً میرا ٹاسک تھا کہ میں نے پاکستان کے اندر ایک ای کامرس گیمنگ سٹور بنانا ہے، اور میں اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو ریکروٹ کر لیتا ہوں اور ساتھ میں کچھ اور یوزرز کو بھی ریکروٹ کرتا ہوں۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ کیونکہ ایک طرف میری دوست اور فیملی ہیں تو میں نیچرلی ان پہ ٹرسٹ زیادہ کروں گا، دوسری طرف انجان لوگ ہیں تو ان پہ ٹرسٹ کم کروں گا، تو یہ ایک نیچرل بائس آ جائے گا۔ اس کو بھی کوشش کرنا ہے اوائڈ کرنا ہے۔ اور پھر نمبر 4 کہ آپ کس چیز کو اگنور کر رہے ہو۔ مثلاً یوزر کی ہر کہی ہوئی بات آپ نے 100% ویسے ہی نہیں لینی ہوتی۔ اس کی میں آپ کو آسان مثال سے سمجھاؤں تو اگر ہم ہر دفعہ یوزر ہی کی سنیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ سوچیں تو ہر دفعہ یوزر کہے گا کہ مجھے گھوڑا تیز چاہیے۔ کوئی بھی یوزر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے گاڑی چاہیے۔ گاڑی بنانا آپ نے خود سوچنا ہے کہ یوزر میرا کہہ رہا ہے اس کو گھوڑا تیز چاہیے، یعنی اس کی ایکچوئل نیڈ یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی پہنچنا ہے، تو گھوڑا تو مزید تیز ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا میں اس کا گاڑی بناتا ہوں۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ سوال پوچھتے ہوئے گڑبڑ ہوتی ہے اور بہت ساری دفعہ اس کو سمجھتے ہوئے گڑبڑ ہوتی ہے۔ سوال پوچھتے وقت تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے لیڈنگ کوسچنز نہیں پوچھنے، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ڈیلیوری بہت سلو ہوتی ہے پاکستان میں، یا کہ ڈیلیوری کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ ان میں سے آپ کو کون سا لگتا ہے، کون سا کوسچن لیڈنگ ہے اور کون سا نہیں؟ اگر آپ نے کہا نمبر 2 تو بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہا نمبر 1 لیڈنگ ہے تو بالکل ایسے ہی ہے، نمبر 2 یہاں پر ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے بھی بائس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ بھی بائس آتا ہے کہ آپ نے سوال کیسے پوچھا یا کہ آپ نے اس کا جواب کیسے سمجھا۔ سوال کیسے پوچھا اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کا سوال لیڈنگ کوسچن نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ یوزر سے یہ نہ پوچھیں یار آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں ڈیلیوری بہت سلو ہوتی ہے، بلکہ یہ پوچھیں یار پاکستان میں ڈیلیوری کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ اس کے برعکس جو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہم بائس لاتے ہیں، اس کی مثال کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ یوزر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیلیوری جو ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کب آئے گی، کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، کبھی ڈیلیور ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں نے یہ ازیوم کیا ہوا تھا کہ مسئلہ ٹرسٹ کا ہے، تو میں جوڑوں گا اس کو کہ یہ ٹرسٹ ہی سے لنک کرے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں دیکھنا مجھے وہ نظر آ رہا ہے،
آپ نے جب ریسرچ کا ڈیٹا یا ریسرچ سے انٹرویو کے انسائٹس لینے ہیں تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ ایک کھلے دماغ سے اور ایک خالی دماغ سے، یعنی پہلے کوئی ازمپشنز لے کر نہ چلو بلکہ خالی دماغ سے زیرو ازمپشنز کے ساتھ چلو کہ یوزر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ بیسکلی اس میں ہمارا کام سننے والا زیادہ ہوتا ہے اور بولنے والا کم ہوتا ہے۔ ہم نے یوزر کو سننا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے خود سے ازیوم نہیں کرنا۔ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ یوزر آ کر ہمیں کوئی انکمفرٹیبل بات کہتا ہے، مثلاً کہ یار آپ کا جو آئیڈیا ہے نا مجھے نہیں لگتا ہے کام کرے گا۔ اب یہ اس کی ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر انکمفرٹیبل بات کہہ دے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات غلط ہو، لیکن اس کو سوچنا بھی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو۔ اس پورے کو اگر ہم سمرائز کریں تو وہ یوں ہے کہ آپ نے ریسرچ کے اندر اپنی رائے کو آگے لے کر نہیں چلنا، بلکہ جو آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کو پرائیورٹی دینی ہے۔ اور یہاں پر ہم اس لیسن کو اینڈ کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیسن میں۔